نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج تقریباً 17واں روزہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم ایک نیا کام اللہ کی توفیق خاص کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی صورتوں کے فضائل اور پورے پارے کا مختصر جو ہے وہ خلاصہ بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ارادہ تو پہلے روزے سے تھا، لیکن کچھ معاملات کے پیش نظر اس کام کو لیٹ کر دیا گیا۔ اب ہمارے پاس 17واں روزہ ہے۔ ان چند دنوں کے اندر اللہ کی توفیق سے کوشش کی جائے گی کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ مختصر عام فہم انداز میں۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں۔ فاتحہ یہ فتح سے، جس کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ یہ فاتحہ جو ہے اس کا لفظی معنی کھولنے والی، دیباچہ یا اس کا نام مقدمہ، پیش لفظ، اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن یہاں سے کھل رہا ہے، قرآن کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، تو اس لیے الفاتحہ کا معنی کھولنے والی، دیباچہ، مقدمہ، پیش لفظ، یہ بہت سارے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اور اس سورہ کے اندر ایک ہی رکوع ہے، سب کو پتہ ہے، 7 آیات ہیں اور اس کے اندر 27 الفاظ ہیں، 140 اس کے اندر کل حروف ہیں۔ اس کے اندر اس کا معنی بھی آپ نے پڑھ لیا، آغاز، افتتاح، کھولنے والی، دیباچہ، پیش لفظ، یہ سارے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو فاتحہ کا مختصر یہ آپ کے سامنے تعارف ہو گیا ہے۔ ہم نے خلاصہ قرآن کے اندر انشاءاللہ اہم چیزیں بیان کرنی ہے۔ خلاصہ جو ہوتا ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے نچوڑ، مغز، حاصل، لب لباب، یہ خلاصہ کا لفظی معنی ہوتا ہے۔ قرآن یہ قرأ یقرأ سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنے کا، اس کا معنی۔ پھر یہ اس مفعول کے معنی میں باب فاتحہ سے مستعمل ہے مقروؤون کے معنی کے اندر، جس کا معنی ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ تو خلاصہ کا معنی بھی ہم نے جان لیا، اس کا معنی نچوڑ ہوتا ہے، مغز ہوتا ہے اور لب لباب حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کا معنی بھی بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ آئیں اب سورہ فاتحہ کے تھوڑے سے فضائل اور پھر سورہ فاتحہ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے 3 حدیث ملاحظہ فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک سار اس طرح اٹھایا، زوردار ایک آواز سنی جیسے کوئی دروازہ کھلتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کے نبی جی، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو آج تک کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے آج نیچے وہ فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پر وہ فرشتہ نہیں آیا۔ تو وہ فرشتہ آیا، اس نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا 2 نوروں کی خوشخبری ہو۔ سبحان اللہ، 2 نوروں کی۔ اللہ کے نبی کو آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو۔ پہلا نور فاتحۃ الکتاب، اور دوسرا نور فرمائے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں دوسری حدیث ملاحظہ فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نکلے۔ سفر میں جب نکلے ہم، تو چلتے چلتے ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ جیسے پڑاؤ ڈالا وہاں بیٹھے، تھکن تھی، چلتے چلتے پھر تھوڑا سا یہاں بیٹھ جاتے ہیں، سکون کرتے ہیں، راحت کرتے ہیں، چلیں گے۔ بیٹھے تھے، اچانک ایک قبیلے سے ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی۔ اس نے کہا ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم میں سے ایک بندہ چل پڑا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کو دم شم، ہمیں یقین تھا، گمان تھا کہ اس کو دم شم کچھ نہیں آتا تھا، ویسے وہ چل پڑا۔ اس نے جا کے دم کیا، سردار ٹھیک ہو گیا، اس نے 30 بکریاں انعام میں دے دیا۔ صحابی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھی واپس آیا، ہم نے پوچھا بھی تو نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا مجھے اور تو کچھ نہیں آتا تھا، میں نے ام الکتاب سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی، اس سردار کو جو سانپ نے ڈسا تھا اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اور یہ 30 بکریاں ہیں، اللہ کے نبی کے پاس لے کر گئے، مدینہ میں تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا اس کو کیسے پتا کہ یہ فاتحہ دم اس سے شفا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بکریاں تقسیم کرو، میرا بھی حصہ رکھنا، بکریاں تقسیم کرو، ساتھ میرا حصہ بھی رکھنا۔ تو یہ حدیث جو آپ کو سنائی ہے دوسری، یہ بھی صحیح بخاری فضائل قرآن میں آتی ہے۔ تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابو سعید معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے ملے
اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو سعید المعلیٰ، آپ کو مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی کے نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا، یا رسول اللہ آپ نے کوئی بات کہی تھی مجھے، وہ مجھے بتائیں نا آپ۔ تو آپ نے فرمایا میرا پیارا معلیٰ سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا قرآن کی جو سب سے بڑی سورت ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یہی سبع مثانی والقرآن العظیم، یہی ہے وہ سورت، بار بار دہرائی جانے والی۔ تو یہ 3 حدیثیں ہو گئیں سورہ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے۔ اب ہم سورہ فاتحہ کا خلاصہ پڑھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں آخر بیان کیا ہوا ہے، کیا چیز اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان کی ہے۔ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اب وہ 6 مسائل کون سے ہیں؟ بلکہ ایک چیز اور رہ گئی ہے یہاں، سورہ فاتحہ کے نام بھی ہم نے پڑھنے تھے، فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الحمد، سبع مثانی، القرآن العظیم، ام القرآن، ام الکتاب، سورۃ الدعاء، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، رقیہ، تعلیم المسئلہ، یہ کافی سارے سورہ فاتحہ کے نام۔ اب سورہ فاتحہ کا مختصر خلاصہ، اس پورے قرآن میں اللہ نے 6 مسائل بیان فرمائے ہیں، اور وہی 6 مسائل جو اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرما دیے۔ کس طرح اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن میں توحید بیان کی، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے لوگ، نہ ماننے والے لوگ۔ اب یہی 6 مسائل سورہ فاتحہ میں ہیں۔ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید بیان فرما دی۔ مالک یوم الدین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کے اندر جو ہے وہ قیامت کا تذکرہ بیان کر دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان فرما دیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر احکام، اور صراط الذین کے اندر رسالت اور ماننے والے لوگوں کا تذکرہ بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد آخری آیات جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو نہیں ماننے والے ہیں۔ پچھلی آیات یہ 6 مسائل ہیں۔ پچھلی آیات کے اندر ہم نے اللہ سے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو منعم علیہ، انعام یافتہ لوگ ہیں۔ یہ کون ہے انعام یافتہ لوگ؟ یہ نبی ہیں، انبیاء، والصدیقین، والشہداء، والصالحین، یہ 4 لوگ ہیں انعام یافتہ۔ اللہ ان کے راستے پر ہم کو چلا، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ جو مغضوب لوگ ہیں، ایک ہے منعم علیہ جن پر تیرا انعام ہوا، وہ 4 طبقات ہیں۔ اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اللہ ان مغضوب اور ضال لوگوں کے راستے سے بھی بچا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہود و نصارہ ہیں۔ اللہ ہمیں مغضوب سے مراد یہود اور ضال سے مراد یہ نصارہ اور عیسائی لوگ ہیں، اللہ ان لوگوں کے راستے سے بھی ہم سب کو بچا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ میں جلد آج ہی 17ویں روزے کی تراویح کے بعد سورہ بقرہ کا مکمل خلاصہ 8-10 پوائنٹ ہیں پورے پارے کے اندر، وہ میں ریکارڈ کر کے وہ بھی ڈال دوں گا انشاءاللہ۔ جس بھائی کا دل چاہے وہ بھی سن لے، اور دعا کر اللہ تعالی ہم کو دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔